اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ ممتحنہ۔ یہ صورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تو کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائے تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ۔ لو تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تفسیر آیات 1 تا 3۔ سبب نزول۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب حاطب بن ابو بلتہ کا قصہ ہے۔ حاطب مہاجرین میں سے تھے اور انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تو تھا، لیکن یہ قریش میں سے نہیں تھے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ جب اہل مکہ کے نقض عہد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور دعا فرمائی، اللہم ام علیہم خبرنا، اے اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ مگر حاطب نے ایک خط لکھا اور اسے ایک عورت کے ہاتھ اہل مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ارادہ کے بارے میں انہیں اطلاع دی گئی تھی تاکہ وہ اس وجہ سے اہل مکہ پر احسان کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازنے کے باعث آپ کو اس سے مطلع فرما دیا، تو آپ نے اس عورت کا تعاقب کروایا اور اس سے یہ خط حاصل کر لیا۔ یہ واقعہ متفق علیہ حدیث میں مذکور ہے۔ امام احمد نے حسن بن محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابو رافع نے بیان کیا، اور کبھی یہ کہا کہ عبید اللہ بن ابو رافع نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا، انطلقوا حتی تعتوا روضۃ خاخ فإن بها ضعینۃ معها کتاب فخذوه منها۔ روانہ ہو جاؤ کہ جب تم روضہ خاک میں پہنچو تو وہاں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لو۔ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے حتیٰ کہ روضہ میں پہنچ گئے تو وہاں اونٹ پر سوار عورت سے ملے، تو ہم نے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ضرور
हमें ख़त दे देगी या फिर हम तेरे कपड़े उतार देंगे। फिर उसने अपने बालों के जोड़े से ख़त निकाल कर दे दिया, तो हमने वो ख़त ले लिया और उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ख़त में लिखा हुआ था कि यह हातिब बिन अबू बल्ता की तरफ से मुशरिकीन मक्का के नाम है और इसमें उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मामलात की खबर दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हातिब मा हादा, हातिब ये क्या है? उसने अर्ज़ की, आप मेरे बारे में जल्दी से कोई फ़ैसला न फरमाएं। यकीनन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कुरैश के साथ मिलजुल कर रह रहा था, अलबत्ता मैं कुरैश में से नहीं था। आपके साथी मुहाजिरीन की मक्का में कराबतदारियाँ हैं जो मक्का में उनके अहल वयाल की हिफाजत करते हैं, तो मैंने चाहा कि जब नस्ब के एतबार से मुझे ये बात हासिल नहीं है तो मैं मक्का वालों पर एहसान कर दूँ, जिसकी वजह से वो मेरे रिश्तेदारों की हिफाजत करेंगे। और मैंने ये कदम कुफ्र या अपने दीन से इर्तिदाद की वजह से नहीं किया और न इस वजह से इस्लाम कबूल करने के बाद मैं कुफ्र पर राज़ी हो गया हूँ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु क़द सदक़कुम, उसने तुमसे सच्ची बात की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु क़द शहीद बदरन वमा युदरीका लअल्लल्लाह क़द इत्तलअ इला अहलि बदरिन फ़क़ाल इअमलू मा शिअ्तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। ये तो बदर में हाजिर हुआ था और तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह ताला ने अहले बदर से मुखातब होकर फरमाया था, तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हें माफ़ फरमा दिया है। इब्न माजा के सिवा मुहद्दिसीन की एक जमात ने इसे इसी तरह कई सनदों के साथ सुफियान बिन उयैना से रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने किताबुल मगाज़ी में इन अल्फाज को भी बयान किया है कि इसी मौका पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मुमिनो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। किताब तफसीर में लिखा है, अमर ने कहा कि इसी बारे में ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। और सुफियान बिन उयैना ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि आयत का ज़िक्र हदीस में है या अमर का कौल है। इमाम बुखारी ने फरमाया है कि इमाम अली बिन मदीनी ने कहा, सुफियान से पूछा गया कि यह आयत ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया किस बारे में नाजिल हुई थी? तो सुफियान ने जवाब दिया कि लोगों के अक़वाल और रिवायात में इसी तरह है, मैंने इसे अमर से याद किया है और एक हरफ को भी नहीं छोड़ा और उन्हें नहीं मालूम कि मेरे सिवा किसी और ने उसे याद रखा हो। कुफ़ार से दुश्मनी रखने और दोस्ती तर्क करने का हुक्म। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़। मोमिनो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम उनको दोस्ती का पैगाम भेजते हो हालांकि वो दीन हक़ से जो तुम्हारे पास आया है मुनकर है। यानी उन मुशरिकीन कुफ़ार को दोस्त न बनाओ जो अल्लाह ताला, उसके रसूल और मोमिनों से जंग करते हैं। अल्लाह ताला ने उनसे अदावत और दुश्मनी को मशरू करार दिया है और इस बात से मना फरमा दिया है कि उन्हें दोस्त और साथी बनाया जाए। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ए ईमान वालो, यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त है, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा तो बिलाशुबा वो भी उन्हीं में से होगा। ये यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त बनाने की शदीद सरजनिश और बहुत सख्त वईद है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल लज़ीना तखज़ू दीनकुम खुज़ुवन व लाइबन मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन। ए ईमान वालो, तुम उन लोगों को दोस्त न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना दिया है, उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और जो काफिर हैं, और अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ए अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के खिलाफ खुली हुज्जत दे दो? क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ खुली हुज्जत दे दो?
और फरमाया ला तत्तखिदुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएं। जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं मगर ये कि तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातब के उज़्र को कबूल फरमा लिया था कि उन्होंने कुरैश के साथ दोस्ती का ये तासुर इसलिए दिया था कि वो उससे मक्का में अपने अमवाल औलाद की हिफाजत करना चाहते थे। इरशाद बारी ताला है युखरिजून रसूल व इय्याकुम, वो पैगंबर और तुमको जलावतन करते हैं। साबिका तलकीन के साथ साथ ये उनकी दुश्मनी और अदम दोस्ती पर मज़ीद बरा नगीख्ता किया गया है कि उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को अपने हाथ से जलावतन कर दिया था क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद को इख्तियार कर लिया था और वो उसी वहदहु ला शरीक की इखलास के साथ इबादत करते थे जबकि कुफ़ार उसे नापसंद करते थे। इसीलिए फरमाया अंतुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, ये कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो, यानी उनके हाथ तुम्हारा उसके सिवा कोई और गुनाह न था कि तुम रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते थे। जैसा कि फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, उन्होंने मोमिनों को इसी बिना पर सज़ा दी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो नहायत गालिब और काबिल सताइश है। और फरमाया अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, वो लोग जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया, हाँ ये कहते थे कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। इरशाद बारी ताला है इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली व इब्तिग़ाअ मरदाती, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो, यानी अगर तुम ऐसे हो तो फिर उनको दोस्त न बनाओ। अगर तुम मेरे रास्ते में जहाद के लिए निकले हो और मेरी खुशनुदी के तलबगार हो तो अपने और मेरे दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, हालांकि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करते हुए, तुम्हारे दीन को नापसंद करते हुए तुम्हारे घरों और मालों से तुम्हें निकाल दिया था। इरशाद बारी ताला है तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दह व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम, तुम उनकी तरफ पोशीदा दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो। तुम ये काम करते हो हालांकि मैं तुम्हारे ज़ाहिरी और बातिनी हालात को खूब जानता हूँ। वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील इन यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम अअदाअन व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सू, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर वो तुम्हें पाए तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और अपने हाथ और अपनी ज़बानें तुम्हारी तरफ दराज करे बुराई के साथ, यानी अगर उनका तुम पर बस चले तो अपने कौल फ़ैल से तुम्हें ईज़ा पहुँचाने में कोई कसर ना उठा रखे। ववद्दू लव तकफुरून, और वो चाहते हैं कि काश तुम भी कुफ्र करो, यानी ये इस बात की ख्वाहिशमंद है कि तुम्हें कोई खैर हासिल ना हो। वो तुमसे ज़ाहिरी और मख्फी हर एतबार से दुश्मनी रखते हैं, तो इस तरह के लोगों को तुम दोस्त क्यों बनाते हो? ये भी उनकी दुश्मनी पर बरा नगीख्ता करना है। इरशाद बारी ताला है लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्ते नाते हरगिज़ काम नहीं आएंगे और न तुम्हारी औलाद, उस रोज़ वही तुम में फ़ैसला करेगा और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसको देखता है। यानी अगर अल्लाह ताला का तुम्हारे बारे में बुरा इरादा हो तो कराबतदारियाँ तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी, उनका नफ़ा तुम्हें हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता जब तुम अल्लाह को नाराज़ करके उन्हें खुश करना चाहो। जो शख्स अपने अहल व अयाल को खुश करने के लिए उनके कुफ्र पर रहने से इत्तिफ़ाक़ करता है तो खाइब खासिर है, उसका ये अमल रायगा है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी से कराबतदारी उसके कुछ काम ना आएगी, ख्वाह अल्लाह ताला के अंबिया में से किसी नबी से उसकी कराबतदारी क्यों ना हो। इमाम अहमद ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? फरमाया फिन्नार, जहन्नम में। जब उस शख्स ने पीठ फेरी तो आपने फरमाया इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, बेशक मेरा बाप और तुम्हारा बाप जहन्नम में है। इसे इमाम मुस्लिम और अबू दाऊद ने भी रिवायत किया है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू
इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि ला अस्तग़फिरन्न लक व मा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है इब्राहीम और उन लोगों में जो उसके साथ थे, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था, बेशक हम तुमसे और उनसे बरी हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। हमने तुम्हारा इनकार किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बग़्ज़ ज़ाहिर हो गया है, हत्ता कि तुम अल्लाह अकेले पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहीम का अपने बाप से ये कहना कि बेशक मैं ज़रूर तेरे लिए बख्शिश मांगूँगा और मैं तेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। ए हमारे रब, हमने तुझी पर तवक्कुल किया और तेरी ही तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ हमें लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, तू हमें उन लोगों के लिए फितना आजमाइश न बना जिन्होंने कुफ़र किया, और हमें बख्श दे। ए हमारे रब, बेशक तू ही बड़ा ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद। बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए उनमें बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने के लिए और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो, और जो कोई हक़ से मुँह मोड़ ले तो बेशक अल्लाह ताला ही बेपरवाह नहायत काबिल तारीफ़ है। तफसीर आयात 4 ता 6। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके असहाब कुफ़ार से इजहार बरात में मुसलमानों के लिए नमूना है। अल्लाह ताला ने अपने उन मोमिन बंदों से फरमाया है जिनको उसने कुफ़ार से अदावत और दुश्मनी रखने, उनसे अलहदगी इख्तियार करने और उनसे इजहार बरात कर देने का हुक्म दिया है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन लोगों में से जो उनके साथ थे, यानी उनकी और उनके पैरोकारों की जो उनके साथ ईमान लाए थे। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बराअउ मिनकुम, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि बिलाशुबा हम तुमसे बेताल्लुक़ हैं, यानी हम तुमसे इजहार बरात करते हैं। व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम, और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो हम तुम्हारा इनकार करते हैं, यानी हम तुम्हारे दीन और तुम्हारे तरीके का इनकार करते हैं। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बग़्ज़ ज़ाहिर हो गया है, यानी अब हमारे और तुम्हारे दरमियान खुल्लम खुल्ला अदावत शुरू हो गई है, और जब तक तुम कुफ्र पर भागे रहोगे हम हमेशा तुमसे इजहार बरात करते और तुमसे बग़्ज़ रखते रहेंगे। हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदहु, हत्ता कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आओ, यानी जब तक तुम अल्लाह ताला की तौहीद को इख्तियार न करो और जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे अलहदा होकर बरात का इजहार न करो। इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीहि ला अस्तग़फिरन्न लका। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से ये कहा कि मैं आपके लिए ज़रूर मगफिरत मांगूंगा, यानी तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके असहाब में नमूना है, लेकिन बाप के लिए इस्तिग़फ़ार की जो बात की थी वो उसवा नहीं है, वो उनसे किए हुए वादे की बात थी। और फिर जब उनके सामने ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उन्होंने उससे बरात का इजहार कर दिया था। अल्लाह ताला ने ये वजाहत इसलिए फरमाई कि बाज़ मोमिन अपने उन आबा व अजदाद के लिए मगफिरत व बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे जो हालत शिर्क में फ़ौत हो गए थे, और कहते थे कि इब्राहीम भी तो अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ किया करते थे। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, मा कान लिनबिय्यिन वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहु अस्हाबुल जहीम वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। पैगम्बर और मुसलमानों को शायाद नहीं कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश मांगे, ख्वाह वो उनके कराबतदार ही क्यों न हो। उनके मुतल्लिक़ ये वाज़ेह हो जाने के बाद कि वो बिलाशुबा जहन्नमी है। वो इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे,
لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل، بہت متحمل تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء۔ یقیناً ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ بلا شبہ ہم تم سے ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بری ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض آشکار ہو چکا ہے حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے مشرکین کے لیے مغفرت البخشش کی دعا مانگنے لگو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ، مقاتل بن حیان، ضحاک اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر کے برات کا اظہار کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہم نے تمام معاملات میں تجھ پر بھروسہ کیا، اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کر دیا اور ہم نے انہیں تیرے کامل تصرف میں دے دیا۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یعنی آخرت کے گھر میں تیری ہی طرف ٹھکانہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں نہ تو ان کے ہاتھوں سے عذاب دینا اور نہ اپنے پاس سے عذاب دینا، تاکہ کافر یہ تانا نہ دے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو انہیں یہ عذاب لاحق نہ ہوتا۔ ضحاک کا بھی یہی قول ہے، اور امام قتادہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم پر غلبہ نہ دینا تاکہ یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور وہ یہ خیال نہ کرنے لگیں کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا تاکہ یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی بڑا غالب نہایت حکمت والا ہے۔ ہمارے گناہوں کی دوسروں سے پردہ پوشی فرما اور انہیں معاف فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بڑا غالب نہایت حکمت والا ہے۔ جو آپ کی جناب کی پناہ لے لے اور اس پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور آپ تو اپنے تمام اقوال و افعال میں شر و قدر میں حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تحقیق ان کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو۔ یہ سابقہ مضمون کی تاکید ہے، اور جو استثناء اس میں ہے وہ اس میں بھی ہے، کیونکہ جس اسوے کو یہاں ثابت کیا جا رہا ہے یہ ہو بہو پہلا ہی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے شوق کو انگیخت کیا جا رہا ہے۔ ومن یتولی، اور جو کوئی روگردانی کرے اس سے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بلا شبہ اللہ بھی بڑے بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو تو یقیناً اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ غنی وہ ہے جو بے نیازی میں کامل ہو، اور وہ اللہ ہی ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کے شایع نشان ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، پاک ہے وہ اللہ جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ الحمید، قابل تعریف، مخلوق سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کے گن گائے، کیونکہ وہ تمام اقوال و افعال میں قابل ستائش ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی پروردگار ہے۔
असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लदीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है, और अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह तुम्हें उन लोगों की बाबत नहीं रोकता जो तुमसे दीन पर नहीं लड़े और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, और तुम उनसे भलाई करो और उनसे इंसाफ करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना क़ातलूकुम फिद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। बेशक अल्लाह तो तुम्हें उन लोगों की बाबत रोकता है जो तुमसे दीन पर लड़े और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में मदद की कि तुम उनसे दोस्ती करो, और जो कोई उनसे दोस्ती करे तो वही लोग जालिम हैं। तफसीर आयात 7 ता 9। अजब नहीं कि अल्लाह मोमिनों और उनके दुश्मनों में दोस्ती पैदा कर दे। अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ अदावत और दुश्मनी का हुक्म देने के बाद अपने मोमिन बंदों से फरमाया है, असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लदीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह। हो सकता है कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, यानी बुग़्ज़ के बाद मोहब्बत, नफ़रत के बाद मवद्दत और फुरकत के बाद उल्फत पैदा फरमा दे। वल्लाहु क़दीर, और अल्लाह खूब कादिर है। वो जिन मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ अशिया को जमा करना चाहे उन्हें जमा करने पर कादिर है, और वो अदावत कसावत के बाद लोगों को भी मुज्तमे और मुत्तफ़िक कर सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अंसार को अपना एहसान याद दिलाते हुए फरमाया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसके एहसान से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड़े के किनारे पहुंच चुके थे, तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंसार से फरमाया था, अलम अजिदकुम ज़ुलालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी व कुंतुम मुतफ़र्रिक़ीन फ़अल्लफ़कुमुल्लाहु बी। क्या मैंने तुम्हें रास्ते से भटके हुए न पाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी बदौलत तुम्हें हिदायत से नवाजा और तुम जुदा जुदा थे, तो मेरी वजह से अल्लाह ताला ने तुम में उल्फत पैदा फरमा दी। इरशाद बारी ताला है, हुवल्लज़ी अय्यदका बिन्नस्रिही व बिलमुमिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। वही तो है जिसने आपको अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तक़वियत बख्शी और उसने उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, और अगर आप दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते थे, मगर अल्लाह ही ने उनके दरमियान उल्फत डाल दी। बेशक वो बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। और हदीस में है, अहबिब हबीबा का हौनम आसा अन यकूना बगीज़ा का यौमम्मा व अबगिज़ बअज़िका व अबगिज़ बगीज़ा का हौनम्मा आसा अन यकूना हबीबा का यौमम्मा। अपने दोस्त से एतदाल के साथ मोहब्बत रखो, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी दिन तुम्हारे नज़दीक काबिल नफ़रत हो, और काबिल नफ़रत इंसान से एतदाल के साथ नफ़रत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी दिन वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। इरशाद बारी ताला है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। वो काफिरों के कुफर को भी उस वक्त बख्श देता है जब वो कुफर से तौबा करें, अपने रब ताला की तरफ रुजू करें और उसके सामने सर तस्लीम खम कर दें, और जो कोई भी उसके हुजूर तौबा करे, खवा उसे कितना बड़ा ही गुनाह क्यों ना हुआ हो, वो उसे बख्श देता है और अपनी रहमत से सरफराज फरमा देता है। दीन के बारे में जंग न करने वाले कुफार के साथ एहसान जायज़ है। इरशाद बारी ताला है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम। अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और उन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे काफिरों के साथ एहसान से मना नहीं फरमाता
جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، جیسے عورتیں اور کمزور مرد۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اس بات سے کہ ان کے ساتھ بلائی اور انصاف کا سلوک کرو، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام احمد نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میری والدہ مشرکہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں میرے پاس آئیں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، وہ میری طرف سے کچھ ملنے کی خواہش رکھتی ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم سلی اموں کی، ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قطیلہ اپنی بیٹی اسماء بنت ابو بکر کے پاس سانڈے، پنیر اور گھی کا تحفہ لے کر آئی اور وہ مشرکہ تھی۔ اسماء نے اس کے تحفے قبول کرنے سے اور اسے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین الی آخر الآیہ، اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے تحائف کو قبول کر لو اور اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر سورہ حجرات میں بیان کی جا چکی ہے اور وہاں یہ حدیث صحیح بھی ذکر کی جا چکی ہے، المقسطون علی منابر من نور عن یمین العرش الذین یعدلون فی حکمہم واحالیہم وما ولو، انصاف کرنے والے عرش کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فیصلے میں اہل و عیال میں اور رعایا میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ جنگجو مشرکین سے دوستی کی مخالفت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اللہ بس انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں مدد کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے تم کو منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رکھی، تم سے جنگ کی، تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا اور تمہیں نکالنے میں مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کی دوستی سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے اور ان لوگوں سے دشمنی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ان کی دوستی اختیار کرنے پر وعید سناتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا بلا شبہ وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تک انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا ہے، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لے جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلہ لو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر آیات 10 اور 11۔ حدیبیہ کے بعد مسلمان مہاجر خواتین کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجنے کی تخصیص۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے مابین قرار پائی تھی، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں سے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو آپ اسے لوٹا دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہمارے ہاں سے اگر کوئی بھی آپ کے پاس آئے خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو آپ اسے لوٹا دیں گے۔ عروہ، ضحاک، عبد الرحمن بن زید، زہری، مقاتل بن حیان اور سدی کا یہی قول ہے۔ اس روایت کے مطابق اسی آیت کریمہ نے سنت کی تخصیص کر دی، اور یہ اس سلسلے کی ایک بہترین مثال ہے۔ بعض سلف کے طریقے کے مطابق اس آیت کو سنت کی ناسخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان کے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو وہ ان کی جانچ پڑتال کر لے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو پھر انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجیں، کیونکہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال۔ ہم نے مسند کبیر میں عبداللہ بن ابو احمد بن جہش کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ام کلثوم بن عقبہ بن ابو معیط نے ہجرت کی تو اس کے بھائی عمارہ اور ولید مکہ سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ سے گفتگو کی اسے ان کے پاس واپس کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے اس عہد کو توڑ دیا جو آپ کے اور مشرکین کے مابین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے پاس مومن عورتیں واپس بھیجنے سے منع فرما دیا، اور یہ آیت نازل فرمائی جن میں ان کے امتحان کا ذکر ہے۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، مومنو جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس میں آزمائش سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ امتحان سے مراد یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں آئی ہیں، اگر وہ اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر یا اس طرح کے کسی اور سبب کی وجہ سے آئی ہوں اور وہ ایمان نہ لائی ہوں تو انہیں ان کے شوہروں کے پاس واپس بھیج دو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر اگر وہ تم انہیں مومن جانو تو انہیں کافروں کی طرف نہ بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان یقینی طور پر ان کے نہ لوٹانے کی خبر ہے۔ مسلمان عورتیں مشرکوں کے لیے حرام ہیں اور مشرک عورتیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ اس آیت کریمہ نے مسلمان عورتوں کو مشرکین کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں مشرک کے لیے مومن عورت سے نکاح کرنا جائز تھا، اسی لیے ابو العاص بن ربیع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب سے نکاح کیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مسلمان تھی جبکہ ابو العاص اپنی قوم کے دین پر تھا۔ چنانچہ جب وہ بدر کے دن قیدیوں میں شامل ہو کر آیا تو زینب نے اس کے فدیے کے لیے وہ ہار بھیجے جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها ففعلوا، اگر تو پسند کرو کہ زینب کے قیدی کو فدیے کے بغیر چھوڑو تو ایسا کر گزرو۔ مسلمانوں نے ویسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کیا کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کو آپ کے پاس بھیج دے۔ اس نے اس عہد کو وفا کیا، اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا واقع بدر کے بعد سے لے کر جو 2 ہجری میں پیش آیا تھا، 8 ہجری میں ابو العاص کے مسلمان ہونے تک مدینہ ہی میں رہی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ ہی انہیں ان کے ساتھ لوٹا دیا اور نیا مہر بھی مقرر نہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، یعنی مشرکین کے پاس سے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے شوہروں نے انہیں جو مہر دیے ہوں وہ انہیں واپس کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ، زہری اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے۔
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کے حق مہر دے دو، جب تم انہیں مہر دے دو تو ان سے نکاح کر لو، یعنی انقضاء عدت اور ولی وغیرہ کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے نکاح کر لو۔ اور فرمایا وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ مل کر رہنا حرام قرار دے دیا ہے۔ صحیح میں مسعود رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے دن کفار قریش سے معاہدہ کیا تو آپ کے پاس مومن عورتیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دن 2 عورتوں کو طلاق دے دی، ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن ابو سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ ابن ثور نے معمر کے واسطے سے امام زہری سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ کے زیرین علاقے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ نے کفار قریش سے صلح کی تھی۔ اس صلح میں یہ شرط بھی تھی کہ ان میں سے جو آپ کے پاس آیا تو آپ اسے ان کی طرف لوٹا دیں گے، لیکن جب مکہ سے مسلمان عورتیں آئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور حکم دیا کہ ان کے شوہروں کو ان کے مہر واپس کر دو۔ اسی طرح مشرکین کو بھی حکم دیا کہ جب ان کے پاس مسلمان کی کوئی عورت آ جائے تو ان کے شوہروں کو مہر واپس کر دے، اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو اور تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یعنی تم نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو اس کا کفار سے اس وقت مطالبہ کرو جب وہ کفار کے پاس واپس چلی جائے، اور انہوں نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو اس کا وہ مسلمانوں سے مطالبہ کریں جب وہ مسلمان ہو کر ان کے پاس آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلے کیے دیتا ہے، یعنی صلح میں سے عورتوں کے مستثنی کرنے کا یہ حکم، کیونکہ اس بارے میں سارا فیصلہ اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بندوں کے درمیان اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور ان کے بارے میں حکمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ فِي أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ مومنو، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہیں چھوڑ کر کفار کی طرف چلی جائے پھر تم ان سے جنگ کرو اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال غنیمت میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان کفار کے متعلق ہیں جن سے کوئی عہد و پیمان نہ ہو۔ وہ حکم یہ ہے کہ جب کفار کی طرف کوئی عورت بھاگ کر چلی جائے اور انہوں نے اس کے شوہر کو کچھ ادا نہ کیا ہو، تو جب کفار میں سے کوئی عورت آ جائے تو اس کے شوہر کو کچھ ادا نہ کیا جائے جب تک کہ کفار اپنی طرف جانے والی عورت کے شوہر کو وہ نفقہ ادا نہ کرے جو اس نے اس عورت پر خرچ کیا ہو۔ ابن جریر نے امام زہری سے روایت کیا ہے کہ مومنوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور انہوں نے مشرکین کو وہ اخراجات ادا کر دیے جو انہوں نے اپنی عورتوں پر کیے تھے، مگر مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کو وہ اخراجات ادا کر دیں جن کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ مومنو، اور اگر تمہاری بیوی میں سے کوئی تمہیں چھوڑ کر کفار کی طرف چلی جائے پھر تم بدلہ لو تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کی اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مومنوں کی بیویوں میں سے اگر کوئی عورت مشرکین کے پاس چلی جائے تو مومن اس کے شوہر کو اس مال میں سے نفقہ دیں گے جو ان کے ہاتھوں میں اس مال میں سے موجود ہے جسے مشرکین کی طرف لوٹانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی ان بیویوں کی وجہ سے جو ایمان لانے اور ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس آ گئی ہوں، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو مشرکین کو دے دیا جائے گا۔
عقب اس مال کو کہتے ہیں جو ایمان لانے اور ہجرت کرنے کے بعد کفار کی عورتوں کے مہر میں سے بچ گیا ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، اور آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر آیت 12۔ وہ امور جن پر عورتوں سے بیعت لی جائے۔ امام بخاری نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا اس آیت کے ساتھ امتحان لیا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان گڑیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے سے گڑھ لیں، اور نہ وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو مومن عورت اس شرط کا اقرار کر لیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی ارشاد فرماتے، قد بایعتک، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ اللہ کی قسم، بیعت دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں لگا تھا۔ آپ ان سے مخاطب ہو کر زبانی یہ فرماتے ہوئے بیعت لیتے تھے، قد بایعتک علی ذلک، میں نے تم سے اس پر یہ بیعت لے لی ہے۔ یہ الفاظ بخاری کی روایت کے مطابق ہیں۔ امام احمد نے امیہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں خواتین کے ساتھ بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا فی حستطعتن واتقتن، تمہاری یہ بیعت مقدور بر استطاعت کے مطابق ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول تو ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، انی لا اصافح النساء انما قولی لامرأۃ واحدۃ کقولی لمئۃ امرأۃ، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے بھی میری بات اسی طرح ہے جیسے 100 عورت سے ہو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسے امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے ام عطیہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ آپ نے ہمیں نوحہ سے بھی منع فرمایا تو ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ فلاں عورت نے نوحہ میں میری مدد کی تھی، لہذا میں اس کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ فرمایا، وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے چلی گئی، پھر واپس آ کر اس نے بیعت کی۔ اسے امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ امام احمد نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا، تبایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، قرأ الآیۃ التي اخذت علی النساء اذا جاءک المؤمنات فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فهو کفارۃ له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه۔ تم مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے،
چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو عورتوں کی بیعت کے بارے میں ہے، اذا جاءک المؤمنات، تم میں سے جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بھی نوازے گا، اور جس نے اس میں کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اس کی وجہ سے اسے سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ اسے شیخین نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، یعنی جو مومن عورتیں آئیں اور ان شرائط پر بیعت کرنا چاہیں تو ان سے بیعت لے لیں، الا ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ تو کسی کو شریک ٹھہرائیں گی اور نہ وہ چوری کریں گی، یعنی دوسروں کے اموال کی چوری نہیں کریں گی۔ شوہر اگر نفقہ میں کوتاہی کرے تو وہ اس کے مال میں سے دستور کے عرف و عادت کے مطابق لے سکتی ہیں، خواہ شوہر کو اس کا علم بھی نہ ہو، کیونکہ ہند بن عتبہ کی حدیث میں ہے کہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، لہذا اگر میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک ویکفی بینک، اس کے مال میں سے دستور کے مطابق اس قدر لے لو جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا یزنین، اور نہ وہ بدکاری کریں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اور تم زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، یقیناً بے حیائی اور بری راہ ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ میں حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے کہ زانیوں کو آتش دوزخ میں دردناک عذاب کی صورت میں سزا دی جائے گی۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت عتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اس سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین الی آخرہ الآیہ۔ اس نے حیا سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات پسند آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کہ اے خاتون، اس بات کا اقرار کر لو، واللہ ہم نے بھی انہی باتوں پر آپ سے بیعت کی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے بیعت کی ہے تو پھر میں بھی بیعت کرتی ہوں، پس آپ نے اس آیت کریمہ میں مذکور باتوں پر بیعت کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ یہ حکم بچے کے وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ حکم حالت جنین میں بھی قتل کو شامل ہے، جیسا کہ بعض جاہل خواتین کسی غرض و فاسد وغیرہ سے جنین کو باہر نکال دیتی ہیں تاکہ وہ حاملہ نہ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی طرف کسی غیر کی اولاد کو منسوب نہیں کریں گی۔ مقاتل کا بھی یہی قول ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، یعنی ان نیک کاموں میں جن کا آپ انہیں حکم دیں اور ان برے کاموں میں جن سے آپ انہیں منع کریں وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ میمون بن مہران نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں میں اپنی نبی کی اطاعت کو قرار دیا ہے اور نیکی کی اطاعت ہے اور نیکی ہی کی اطاعت ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ نیکی میں وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے بہترین آئیڈیل ہے۔ ابن جریر نے ام عطیہ انصاریہ سے روایت کیا ہے کہ جب ہم نے آپ سے بیعت کی تو نیکی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں عائد فرمائی تھی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ فلاں قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ فلاں قبیلے نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، لہٰذا میں بیعت سے پہلے ان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ وہ چلی گئی، اس نے ان کا بدلہ چکا دیا اور پھر اس نے واپس آ کر بیعت کر لی۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ اس خاتون اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان کے سوا کسی نے بھی اس شرط کو پورا نہ کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حفصہ بنت سیرین کے طریق سے ام عطیہ نصیبہ انصاریہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے اسید بن ابو اسید براد سے اور انہوں نے بیعت کرنے والی ایک عورت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیعت بھی لی تھی کہ ہم نیکی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرے کو نہیں پیٹیں گی، شعر نہیں کہیں گی، گریباں نہیں پھاڑیں گی اور ہائے وائی نہیں پکاریں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبر والوں کی جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ تفسیر آیت 13۔
इस सूरत के शुरू में और आखिर में कुफ़ार से दोस्ती की ममानियत। इस सूरह मुबारक के आखिर में भी अल्लाह ताला ने काफिरों से दोस्ती से मना फरमा दिया, जैसा कि उसके शुरू में मना फरमाया था। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, मोमिनो तुम दोस्ती न करो उस कौम से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है, यानी यहूद व नसारा, और उन तमाम कुफ़ार से दोस्ती न करो जिनसे अल्लाह ताला गुस्से हुआ है, जिन पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है और जो अल्लाह ताला की तरफ से लानत और फटकार के मुस्तहिक करार पाए हैं। तुम ऐसे लोगों को दोस्त और रफ़ीक क्यों बनाते हो, हालांकि वो आखिरत से मायूस हैं, यानी अल्लाह ताला के हुक्म में वो आखिरत के सवाब और उसकी नेमतों से मायूस हैं। कमा यइसल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, जैसे कुफ़ार अहले क़ुबूर से मायूस हो गए हैं। इस बारे में दो कौल हैं। एक तो ये कि अब वो उनके साथ कभी जमा नहीं हो सकते, क्योंकि वो कब्रों में दोबारा जी उठने का अकीदा नहीं रखते, लिहाजा वो अपने अकीदे के मुताबिक उनसे नाउम्मीद हो चुके हैं। इसी तरह ये लोग भी असहाब कब्र से मायूस हो चुके हैं। दूसरा कौल ये है कि जिस तरह कब्रों में कुफ़ार हर किस्म की खैर बड़ाई से नाउम्मीद हैं, इसी तरह ये लोग भी हर किस्म की खैर बड़ाई से मायूस हो गए। आमश ने अबू ज़ुहा से, उन्होंने मसरूक़ से और उन्होंने अपने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से और इस आयत करीमा के बारे में रिवायत किया है कि जिस तरह काफिर बवक्त मौत मायूस हो जाता है और वह अपने अंजाम को देख लेता है और उसका मुशाहिदा कर लेता है, इसी तरह ये लोग भी अपने अंजाम से मायूस हो गए हैं। मुजाहिद, इक्रिमा, मकातिल, इब्न ज़ैद, कल्बी और मंसूर का भी यही कौल है। इब्न जरीर ने भी इसी कौल को इख्तियार फरमाया है। सूरह मुमतहिना की तफसीर मुकम्मल हो गई। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना।